السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج ہم سورہ معاون کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ معاون بولتے ہیں ضرورت کی چیزیں یا روزانہ استعمال کرنے والے جو سامان ہوتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر جو ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں یا جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ویسے تو غیر ایمان والے کے لیے ہیں اور منافقین کے لیے ہیں کہ اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ایک غیر ایمان والے کے اندر اور ایک منافق کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کسی مسلمان کے اندر یہ عادت پائی جا رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور اس چیز سے توبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو عادتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی، یہ خاص کر غیر مسلموں کی اور خاص کر منافقین کی عادتیں ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے عمل کی توفیق مانگنا چاہیے۔ اب وہ عادتیں کیا ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکا دیا کرتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور یہ شخص مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو نہیں ابھارتا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فویل للمصلین، اور برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے ایسا نمازی الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے پوری طرح غافل ہوتا ہے اور اسے یہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور اسی طریقے سے برباد ہو جائے ایسا نمازی جو نماز کو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ ویمنعون الماعون، اور ضرورت کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتا۔ تو اس کے اندر یہ جو 3-4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یتیم کو دھکے دینا یا کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، یا نماز پڑھنا تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھنا، یا نماز پڑھنا تو دکھا کے نماز پڑھنا، اسی طریقے سے ضرورت کی جو روزانہ استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں ان کو مانگنے پر بھی نہ دینا۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ قرآن نے کہا یہ اس شخص کی نشانی ہے، یہ اس شخص کی علامت ہے، یہ اس شخص کی عادت ہے جو آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، یا پھر اس میں 2-3 چیزیں یہ منافقین کی علامت ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ وہ یتیموں کو دھکا دیں یا کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیں، یا پھر نماز پڑھتے ہوئے نماز سے غافل رہیں، یا لوگوں کو نماز دکھانے کے لیے پڑھیں اور روزانہ کے استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہ دیں۔ مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ روزانہ کے استعمال کی چیزیں وہ چیزیں خاص کر جن کو دینے سے اس چیز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی ہم سے لوہے کی چھری مانگ رہا ہے، اگر ہم اس کو دے دیں گے اور وہ بندہ اس سے اپنا گوشت کاٹ لے گا تو اس سے ہماری چھری میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہم سے کلہاڑی مانگتا ہے، کوئی پھاوڑا مانگتا ہے، کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جس کے دینے سے اور جس کے استعمال کرنے سے اس چیز میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ہمارا کوئی نقصان نہیں بھی ہوگا، پھر بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی چیزیں دیتے نہیں ہیں۔ یہ کنجوسی کی بہت نیچی والی سطح ہے، بہت نیچے والا گریڈ ہے، اور یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ضرورت کی استعمال کی چیزیں لوگوں کو مانگنے پر بھی نہ دیں۔ اللہ معاف فرمائے اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، اور اللہ معاف فرمائے یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ یتیموں کو دھکا دینا بھی عام ہے، اور لوگوں کو ہم مسکین کو غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، نہ لوگوں سے کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اور نمازوں کا تو حال ہم جانتے ہی ہیں کہ ہم کتنی لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ 2-4 نفل جو ہے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اور استعمال کی چیزیں جب کوئی ہم سے مانگنے آتا ہے، ہمارے گھر پہ کوئی آنٹی مانگنے آتی ہیں، کوئی بھائی مانگنے آتے ہیں، تو چیز موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی اشارہ کر کے منع کر دیتے ہیں کہ ہماری وہ چیز خراب ہو گئی ہے یا ہماری چیز فلاں کے گئی ہوئی ہے، ہم دیتے نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔